الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا عظیم احسان ہے. تو میں درس شروع کرنے سے پہلے سارے لوگوں سے کہوں گا کہ جو بھی لوگ زوم میں ہمارے ساتھ ہیں سارے اپنے مائک آف کر لیں تاکہ میری بات دوسروں تک سنائی دی جا سکے. تو ساروں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جتنے بھی ممبرز ہمارے ساتھ زوم میٹنگ میں ہیں وہ اپنے اپنے مائک آف کر لیں، پلیز اپنا مائک آف کر لیں. جزاکم اللہ خیرا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. محترم حضرات اور خواتین اور جتنے بھی ہمارے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہیں یا ہماری آواز سن رہے ہیں یا ہمیں دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے اس بات کو ہم بتا دیں کہ جو باتیں ہم پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہیں. یہ بہت مبارک مجلس ہے، بہت ہی خیر و برکت والی مجلس ہے. اس کا اہتمام آپ کو کرنا چاہیے، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں. وسید اولد آدم، آدم کے بیٹوں کے سردار ہیں. افضل یعنی اور سب سے رسولوں میں سب سے افضل ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت پیدا ہوتی ہے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کو جی چاہتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے والے نہیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن بحیثیت امتی آئیں گے، وہ اللہ وہ رسول کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. اور اس لیے ہم سیرت پڑھتے ہیں کہ ہم سے پہلے لوگوں نے سیرت کا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت زیادہ لحاظ کیا، اپنے بچوں کو سکھایا، پڑھایا. جیسے کہتے ہیں کہ وہ ہم لوگ سیرت اپنے بچوں کو مغازی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی جنگیں ہوئی اور جتنی چیزیں ہوئی وہ اپنے بچوں کو ویسے سناتے تھے جیسے قرآن مجید سکھاتے ہیں. سبحان اللہ، قرآن مجید کی صورتیں جیسے سکھاتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ مغازی ایسے سیکھتے تھے جیسے قرآن مجید سیکھتے تھے، قرآن مجید کا اہتمام ہوتا تھا. بہرکیف انہی چیزوں کو لے کر ہم لوگ سیرت کی کتاب پڑھ رہے ہیں. اور آج ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو باتیں ہوں گی، میں نے صفحہ نمبر آپ کو دے دیا ہے گروپ میں، کس پیج سے کس پیج تک ہم پڑھیں گے. کتاب بھی آپ لوگوں کے پاس موبائل میں گروپ میں اپلوڈ کیا بھیجا ہوا ہے، آپ کتاب کو بھی دیکھ سکتے ہیں. جو لوگ گروپ میں نہیں ہیں وہ اپنا نمبر دے دیں، بعد میں انشاءاللہ ہم ان کا نمبر اس میں ملا دیں گے. تو کل کے درس میں جو کل ہمارا پہلا درس تھا، آج کی اس درس میں ہم لوگ یہ دوسرا درس ہمارا ہے الرحیق المختوم سے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مشتمل ہے. آج کی اس درس میں ہم پڑھیں گے عرب کے لوگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا کیا دین موجود تھے. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے اور مکے میں اسماعیل علیہ السلام موجود تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں جتنے بھی مکے کے لوگ تھے یا آس پاس کے لوگ تھے دین ابراہیمی کو مانتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی دین پر چلتے تھے. تو ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ، اور توحید پر کاربند تھے، توحید پر چلتے تھے. لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ انہوں نے اس توحید کے درس کو بھلا دیا. اسماعیل علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، جب تک تھے دعوت و تبلیغ کرتے رہے، لوگ دین ابراہیمی پر قائم رہے. انبیاء کے جانے کے بعد، اسماعیل السلام کے چلے جانے کے بعد لوگ پھر ایک بار
شرک پر آ گئے, توحید کو بھلا دیا. لیکن پھر بھی لوگوں کے اندر کچھ باتیں رہ گئیں, کچھ دین کی باتیں لوگ سمجھتے تھے, یعنی اس کے باوجود بھی کچھ لوگ شرک پر تھے, کچھ لوگ. اس بیچ میں ایسا ہوا کہ بنو خزاعہ ایک قبیلے کا نام ہے, بنو خزاعہ, وہاں کا ایک سردار تھا, اس کا نام تھا عمرو ابن لحی. عمرو ابن لحی, قبیلے کا نام کیا ہے؟ بنو خزاعہ, اور سردار کا نام عمر. کبھی بھی یاد رکھیں, عین میم را صرف لکھا جائے تو ہم پڑھیں گے عمر, اگر را کے بعد واو آتا ہے تو وہ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ عمر. یہ عمر اور عمر میں فرق ہے. تو عمر ابن لحی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, تو یہ بنو خزاعہ کا سردار تھا. یہ بڑا نیک آدمی تھا, یہ جو آدمی تھا بڑا نیک آدمی تھا. عمر ابن لحی بڑا نیک آدمی تھا, صدقہ و خیرات کرتا, دینی امور میں بڑی دلچسپی رکھتا. کہ بنو خزاعہ کا جو سردار تھا اس کا نام عمرو ابن لحی, وہ بڑا نیک تھا. آپ لوگ سمجھتے ہیں وہ کیسا آدمی تھا؟ بڑا نیک آدمی تھا, اور صدقہ و خیرات کرتا تھا, اور لوگ بھی اس سے, چھوڑ دیجئے, لوگ بھی اس سے بڑی محبت کرتے تھے. کس سے؟ کبھی بھی گڑبڑ ہوتی ہے کس سے؟ ایسے ہی لوگوں سے جس کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ بڑا بنا لیتے ہیں, کچھ ہوتا نہیں ہے. لیکن عمر ابن لحی کے بارے میں بھی لوگوں کا یہی اوپینین تھا, بڑا نیک ہے, بڑا صدقہ و خیرات کرتا ہے, بڑے اچھے کام کرتا ہے. تو مکے کا جو ماحول تھا, اس ماحول میں بنو خزاعہ کا جو سردار عمرو ابن لحی تھا, لوگ اسے محبت کی نظر سے دیکھتے تھے, اور لوگ سمجھتے تھے کہ بڑا عالم ہے. کون؟ عمرو ابن لحی بڑا آدمی ہے, بڑا عالم ہے. لوگوں کی اس کی رائے تھی, اور دکھنے میں بھی دکھتا تھا کہ بڑا نیک آدمی, ویسے تھا بھی. ایک مرتبہ عمرو ابن لحی شام کے سفر پر گیا, شام سیریا. وہاں دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. تب تک مکے میں کیا نہیں ہے؟ بت نہیں ہے. اب آپ بھی جب سفر پر جاتے ہیں, آتے آتے کچھ لے کے آتے نہیں, ہاں بہت کم لوگ لے کے آتے ہیں. اپنے بچوں کے لیے کوئی کتاب لائیں, بیوی کے لیے کچھ تحفہ لائیں. تو یہ جو گیا وہاں دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں, تو اس نے کیا کیا, ایک اچھا سا خوبصورت بت وہاں سے لے کے آیا. شام جا کے کیا کیا, یہ خوبصورت سا بت لے کے آیا مکے والوں کے لیے. اس کا نام کیا تھا؟ ہبل. کیا تھا؟ ہبل. ہبل. تو وہ بت سب سے پہلے مکے میں بت کون لایا ہے؟ عمرو ابن لحی. آپ نام یاد رکھیں, پڑھنے کا فائدہ ہے. میں ہرگز, میرا منشا اور مقصد ہرگز نہیں ہے کہ میں ایک لچھے دار تقریر آپ کے سامنے کروں جذباتی انداز میں, بات ختم, یہ میرا مقصد نہیں ہے. اس کتاب میں جو باتیں بھی آئیں, جو نام بھی آئیں, آپ سنیں, یاد رکھیں, اس کی باریکیوں کو سمجھیں. آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ مکہ جو توحید جہاں سے پھیلی, جہاں ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا وہ, یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ گھر بنایا, وہاں شرک اور بت پرستی کیسے شروع ہوئی. یہ عمرو ابن لحی شام گیا اور وہاں دیکھا کہ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں, تو اس نے سمجھا کہ شاید یہی حق ہے. کیا سمجھا اس نے؟ یہی حق ہے, سچائی ہے. اس لیے کہ شام, جو شام تھی پیغمبروں کی سرزمین تھی. کیا تھی؟ پیغمبروں کی, وہاں بہت سارے پیغمبر آئے. فلسطین, بنو اسرائیل, بڑے بڑے پیغمبر آئے. تو کبھی بھی یاد رکھیے, اب اگر کہیں علماء سے غلطی ہوتی ہے یا کسی ایسی جگہ غلطی ہوتی ہے, تو عام آدمی کیا سمجھ لیتے ہیں؟ فلاں صاحب کر رہے ہیں, شاید یہ کیا ہو, صحیح ہو. یہی بات ان کے دماغ میں بھی آئی تھی. وہ کہتے ہیں کہ شام جب جا کر اس نے وہ بت وہاں سے لائے, اور اس کا نام, وہ بت کا نام کیا تھا؟ ہبل. ہبل. تو یہی بات تھی جو احد کی جنگ میں
ابو سفیان نے اور ان کے ساتھیوں نے نعرہ لگایا تھا اعلو حبل، حبل کی جے ہو۔ آج مسلمان کو پکڑ کو مارتے مارتے بولتے نہیں، بولو بولو سیم، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ مسلمانوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ پہلے سے یہ چیز کیا ہے، ہو رہی ہے، اور سارے لوگوں کے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہے۔ وہ زمانے بھی وہ لوگ کون سا نعرہ لگاتے تھے؟ اعلو حبل، حبل کی کیا ہو، جے ہو، اعلو کی معنی۔ تو ابو سفیان نے حضرت عمر سے کہا لنا العزى ولا عزى لكم، ارے ہمارے پاس عزا بت ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا لنا مولانا ولا مولا لكم، ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ ہے، تمہارے پاس کیا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ ہم مرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ جنت جاتے ہیں، اور اگر جیت جاتے ہیں تو غازی بن کر گھر واپس لوٹتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ، ہماری شہادت، ہماری کامیابی بالکل مختلف ہے۔ عمرو بن لحی شام گیا اور وہاں سے بت لایا حبل، اور سیدھے لا کر خانہ کعبہ میں نصب کر دیا۔ خانہ کعبہ میں کیا کر دیا؟ گاڑ دیا، اور مکے والوں سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا خدا ہے، شرک کی دعوت دی۔ اور مکے والے بھی دیکھا، ہاں ایسا، سارے مکے والوں نے کیا کیا؟ لبیک کہا، بولا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ ہمارا کیا ہے؟ خدا ہے۔ تو اور اب جب مکے والوں کو اس بت کی پوجا کرتے ہوئے سارے حجاز والوں نے دیکھا، حجاز مکے کے آس پاس کا علاقہ، اب وہ لوگوں نے بھی حبل کو کیا مان لیا؟ رب مان لیا۔ اس لیے کہ مکے والے جو کرتے ہیں وہ اتھارٹی مانی جاتی ہے، اس لیے کہ مکے والے کرتے ہیں۔ دیکھیے یہی غلطی ہوتی ہے۔ میں کبھی مغرب کے بعد کے درس میں بیٹھ جاتا ہوں، مجھے معلوم ہے ٹائم کم ہے، اگر میں وہاں سے اٹھ کر آ جاؤں تو مجھے دیکھنے والے کیا کریں گے؟ شیخ صاحب ہی درس میں نہیں بیٹھتے ہیں، تو شاید یہ چیز اہمیت والی نہیں ہے، یہ چیز کیا نہیں ہے؟ امپورٹنٹ نہیں، حالانکہ وہاں حدیثیں سنائی جاتی ہیں۔ تو کبھی ہمارے سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں۔ تو بالکل آدمی کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے کوئی اسلام کو غلط سمجھ لے، میری وجہ سے اللہ کے نبی کا دین بدنام ہو جائے۔ تو آدمی کو اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اب مکے والوں نے جب حبل کو اپنا خدا بنا لیا تو حجاز والوں نے بھی بنا لیا، اب مکے والوں نے کیا تو انہوں نے بھی بنا لیا، کیونکہ مکے والے بیت اللہ کے والی تھے اور حرم کے باشندے تھے، کعبۃ اللہ کو پردہ پہناتے تھے، وہاں سقایا چلتا تھا، حجابہ چلتا تھا، رفادہ چلتا تھا، اور وہ مکے والوں کو سارا کھانا کھلاتے تھے مکے والے۔ مکے والوں نے جب خدا بنا لیا تو حجاز والوں نے بھی کیا کر دیا؟ خدا بنا دیا۔ تو یہ پہلا موقع تھا کہ عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ بت پرستی یہاں سے کیا ہوئی؟ شروع ہوئی۔ کبھی آپ سوچتے ہیں بت پرستی نہیں تھی تو مکے میں کیسے شروع ہوئی؟ اس کے بعد حبل کے بعد عرب کے قدیم ترین دیوتاؤں میں منات بھی ہے۔ منات بھی ایک دوسرا بت ہے، یہ بڑے بڑے ہیں، جیسے آج بھی کفر کے بڑے بڑے سرغنے ہیں، بولتا ہے کہ وہاں تروپتی میں ایک بت ہے بالاجی کے نام سے، وہاں ایک بت ہے اس نام سے۔ تو ویسے ہی عرب وہاں بھی کیا تھا؟ ایک حبل تھا، ایک منات تھا۔ اور اسی طرح اب مکے والوں نے یہ کیا تو طائف والوں نے دیکھا کہ ہم کیوں پیچھے رہیں، طائف والوں نے ایک بت بنا لیا لات، اس کا نام کیا تھا؟ لات یا لوت، یعنی مطلب وہ ایسا ایک نیک آدمی تھا جو آنے جانے والوں کو ستو گھول کے پلاتا تھا۔ اب وہ جب مر گیا تو وہ کیا بن گیا؟ وہ لات، وہ بڑا بت بن گیا، تو انہوں نے بھی ایک بت بنا دیا۔ تو اس طرح سے کتنے بت بن گئے؟ حبل، منات اور لات۔ حبل، لات و منات، تین بڑے بت بن گئے۔ اب ایک ایسا تھا کہ عامر بن لحی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس ایک جن تھا۔ یہ جن کیا کرتا تھا؟ پوری چیزیں اسے بتاتا تھا، کہاں کہاں بت گڑے ہیں، پرانے زمانے کے جو اندر گڑے بت کیا کرتا تھا؟ بتاتا تھا۔ اس نے بتایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم جن بتوں کی عبادت کرتی تھی وہ جدہ یا جدہ یا جدہ، وہاں وہ بت دفن ہے۔ تو عامر بن لحی وہاں گیا اور اس نے وہاں سے بتوں کو کھود کے نکالا، اور پھر تہامہ آیا، اور پھر
انہی تہامہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں آیا، اور جب حج کا زمانہ آیا تو سارے لوگ حج کرنے آئے، لوگوں میں بتوں کو تقسیم کر دیا، اچھا تمہیں فلاں قبیلے والے یہ بت لے کے جاؤ، آپ یہ بت لے کے جاؤ، تو اس نے سارے بتوں میں تقسیم کر دیا، تو ہر قبیلے میں بت پھیل گئے، ہر گھر بت کدا بن گیا۔ دیکھیے شرک کتنی تیزی سے پھیلتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو کعبۃ اللہ میں فتح مکہ کے موقع پر 360 بت تھے۔ کتنے تھے؟ 360 بت تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے چھڑی سے مارتے ہوئے ان بتوں کو اوندھے منہ گرایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارتے جاتے تھے، ایک ایک بت کیا ہوتا تھا؟ گرتے جاتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا کہ سارے بتوں کو مسجد حرام سے نکال دیا جائے، اور پھر انہیں جلا دیا گیا، سارے بتوں کو کیا کر دیا گیا؟ جلا دیا گیا۔ تو بتوں کی یہ تاریخ کہاں سے شروع ہوئی؟ کس نے لایا تھا؟ عمرو بن لحی، شام کے سفر سے واپسی پر اس نے لایا۔ حبل، لات، منات، عزا، اسی طرح بہت سارے یونس علیہ السلام کے جو بت تھے، وہ جو گڑے ہوئے تھے، وہ نکالا تھا، وہ ساری چیزیں۔ اس طرح توحید کی سرزمین شرک کا آستانہ بن گیا۔ کعبۃ اللہ یا آس پاس کا کیا ہو گیا؟ شرک کی یہ بن گیا۔ اور یہ بھی کہ اب یہ جو مکے کے لوگ تھے، عمرو بن لحی جو کچھ کیا اسے یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ شرک ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ عمرو بن لحی کے کام کو مکے والے کیا سمجھتے تھے؟ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں کس نے بدعتیں ایجاد کی، غلط پورے دین کو بگاڑا؟ دیس بھائی، عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو کس نے بگاڑا؟ پولس، عربی میں بولس کہتے ہیں، انگلش میں کیا کہتے ہیں عمران صاحب؟ پول، اس نے بگاڑا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو اس کی بدعت حسنہ ہے، یہ کوئی اختراعات اور نئی چیز نہیں ہے، تو ایک طرح سے انہیں عمرو بن لحی کے سارے کاموں کو یہ کیا۔ تو اس طرح سے یہاں تک تو تھی بات کہ کیسے بت مکے میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے، ان بتوں کو لے کر عرب کے لوگ، مکے کے لوگ کیا کیا کرتے تھے، ون بائی ون آپ نوٹ کریں گے۔ جب آپ نوٹ کریں گے تو آپ کو ایسے لگے گا کہ بالکل ویسے ہی جیسے آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، جاہلیت کے زمانے میں مشرک مجاور بن کر بیٹھتے تھے۔ کہاں بیٹھتے تھے؟ مجاور بن کر۔ آج بھی مجاور ہے، نہیں؟ مجاوروں کا خاندان ہے، مجاور ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں مجاور ان کی زور زور سے پکارتے تھے، اور حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے پکارتے تھے، ہماری مدد کیجئے، جیسے لوگ المدد المدد آج بھی بولتے ہیں، ان سے فریادیں کرتے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ وہ اللہ سے سفارش کریں گے اور ہماری مرادیں پوری کریں گے۔ یہ عقیدہ کس کا تھا؟ مشرکین کا، یا عرب کا جو مشرکین تھے۔ تو پہلی چیز، ان بتوں کے ساتھ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ مجاوری کرتے تھے۔ کیا بولیں گے اسے؟ مجاوری کرنا۔ تو بالکل یہ مجاوری کرنا، مجاور بننا، یہ ساری چیزیں اس زمانے سے ہیں، مشرکوں کی پرانی عادت ہے۔ اسی طرح بتوں کا حج و طواف بھی کرتے تھے۔ آج بھی خبروں کا طواف ہوتا نہیں ہوتا؟ نمبر 2، دوسری بات کیا ہے؟ بتوں کا کیا ہوتا تھا؟ طواف ہوتا تھا۔ ان کے سامنے عاجزی سے پیش آتے تھے۔ اللہ کے بندے مسجد میں خاموش نہیں ٹھہریں گے، ادھر کھجائیں گے ادھر کھجائیں گے، خبر کے پاس گئے تو کیسا کرتے؟ خبروں کا احترام ضروری ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے کہ قبر کا احترام، قبر پر نہ بیٹھا جائے، قبر کا احترام کیا جائے، لیکن ویسی عاجزی ہرگز نہیں جو عاجزی اللہ کے سامنے ہوتی۔ عاجزی کہاں ہونا؟ اللہ کے سامنے۔ اسی طرح کسی اور کے سامنے بھی آپ ٹھہرتے ہیں تو بالکل عاجزی کے ساتھ ٹھہرنے کی اجازت نہیں، صرف اللہ کے سامنے۔ اور یہ مشرک ان بتوں کو سجدہ بھی کرتے تھے، جیسے آج کے مشرک کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں۔ کتنی باتیں ہوئی ہمارے ساتھ؟ 2 باتیں ہوئی۔ پہلی بات مجاوری کرنا، دوسری بات ان بتوں کا طواف
سجدہ ان کے سامنے عاجزی کرنا۔ نمبر 3، تیسری بات، یہ لوگ بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے تھے۔ ہاں، بھوکے تڑپتے رہیں گے، ننگے بچے ننگا بدن لے کے گھومتے رہیں گے، لیکن قبروں پر عالی شان چادریں چڑھتی رہیں گی۔ بالکل ویسے ہی وہ زمانے میں بھی کیا ہوتا تھا، بتوں پر کیا کرتے تھے، نذرانے پیش ہوتے تھے، اور قربانی کے جانوروں کو کبھی آستانوں پر لے جا کر ذبح کرتے اور کبھی اپنی جگہ پر ذبح کرتے، لیکن بتوں کا نام لیتے تھے، بتوں کا نام لے کر ذبح کرتے تھے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء، سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصْبِ، یا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصْبِ، یعنی وہاں آستانوں پر جو ذبح کیا جائے، آستانوں پر جو ذبح کیا جائے بتوں کے نام پر ذبح ہوتا تھا، جیسے آج کل بھی کیا ہوتا ہے، ذبح ہوتا ہے۔ اسی طرح اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پہلی آیت سورۃ المائدہ، اور دوسری وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصْبِ، مجاوری کے معنی وہ مجاور بننا، خبر کے پاس یہ لے کے بیٹھتے نہیں، مورچھل، خبر کے پاس بیٹھنا، خبر کے پاس مجاور بیٹھتا نہیں، جاورا پڑوسی بن کے بیٹھ جانا، یعنی خبر سے چمٹ کر بیٹھ جانا، جیسے ایک آدمی بیٹھ کے مورچھل ہلاتا نہیں، اس کو بولتے ہیں۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اسی طرح ایک اور چیز یہ عرب کے مشرک کرتے تھے، بتوں سے تقرب کا ایک اور بھی طریقہ یہ تھا کہ کھانے پینے کی چیزوں کو یا کھیتی باڑی کو بتوں کے لیے خاص کرتے تھے۔ اب باغ میں پھل آیا، پہلا پھل صرف بتوں کے نام پر کیا کرنا، وقف کر دینا۔ آج بھی کبھی آپ سویٹ لینے جائیں گے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، بتوں کے سامنے کیا کر رکھتے ہیں، کھاتے بعد میں یہ لوگ ہی ہیں لیکن رکھتے کہاں ہیں، وہاں رکھتے ہیں لیکن کھاتے تو یہی لوگ ہیں۔ وہاں رکھ کر لانے سے شاید پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، نذرانہ ہو جاتا ہے، تو اسی کو ہم حرام کہتے ہیں۔ بولتا ہے کہ ہمارا کہا کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، تو کہتے ہیں تو یہ بتوں کے سامنے یہی وہ لوگ کرتے تھے۔ اور کھانے پینے کی چیزوں میں اگر کسی کے پاس اگر کھیتی ہے تو کہتا ہے کہ اس کھیتی میں سے آدھی کھیتی کی پیداوار فلاں بت کے لیے ہے اور آدھی ہماری ہے، اس میں سے کوئی اللہ کا حصہ ہوتا۔ اگر بت کے حصے میں سے کوئی نقصان ہو جائے تو اللہ کا حصہ ان کو دے دیا جاتا، اگر اللہ کے حصے میں سے اگر پیداوار نہ ہو تو وہ حصہ ان کو نہیں دیا جاتا۔ سبحان اللہ، ایسے وہ لوگ کرتے تھے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَى مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اسی طرح بتوں کی قربت کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہوتا کہ وہ لوگ ان کی نظریں مانتے تھے، نظر ماننا نہیں، آج بھی لوگ نظر مانتے نہیں، اس کے ساتھ اور ایک نام کیا رکھے ہیں لوگ، نظر اور نیاز۔ نیاز بولے تو اچھا سمجھ میں آتا، نظر بولے سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ دونوں چیزیں مشرکوں کی عادت ہے جو پہلے زمانے سے ہوتی آئی ہیں۔ ان میں سے کچھ تفصیل بھی ہے، میں آپ کو صرف نام پڑھ کر آگے بڑھ جاتا ہوں کہ مشرکین مکہ کے زمانے میں جو ان کے پاس کیا تھے، اونٹ تھے، گھوڑے تھے، بکریاں تھیں، تو اس میں وہ بتوں کا بھی حصہ مانتے تھے۔ بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام، یہ جانوروں کے نام ہیں۔ اگر ایک جانور، اگر ایک اونٹ 10 ڈیلیوری میں صرف فیمیل ہی پیدا کرتا، اس میں بیچ میں میل نہیں ہے بچہ، تو اس جانور کی قدر بڑھ جاتی، وہ جانور پہ سواری نہیں کرتے، وہ جانور کو ذبح نہیں کرتے۔ ایسا ان کے پاس کیا تھے، الگ الگ عقیدے قسم تھے، بڑی تفصیل انہوں نے پیش کیا۔ آپ اتنا یاد رکھیں کہ یہ قرآن میں ہے، قرآن کی آیتوں میں ہے، یہ جانوروں کے نام ہیں جو ان کی طرف سے ہوتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے کہہ دیا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبہ
ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. اللہ تعالیٰ نے ایسے نام نہیں بنائے ہیں، کسی کا نام حام ہے، کسی کا نام وصیلہ ہے، کسی کا نام صاحبہ ہے، یہ مشرکین نے اپنے طور سے بنا دیے ہیں. اور کبھی مشرکین یہ بھی کہتے ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا، کہتے ہیں کہ یہ پیٹوں میں جو کچھ بھی ہے، اگر مرد یعنی میل اگر پیدا ہو تو وہ صرف مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گی. دیکھیے کیسے کیسے وہ لوگ بناتے ہیں. اگر مردہ ہو کے پیدا ہو تو سب کھائیں گے. تو یہ سارے قانون کس نے بنائے؟ مشرکوں نے بنائے، جیسے آج کل بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. تو یہ ساری عقیدوں کے پیچھے ان کی بس ایک ہی بات تھی کہ یہ سب کچھ ہم بتوں کے لیے اس لیے کرتے ہیں، بتوں کے ساتھ، کہ یہ اللہ سے ہم کو قریب کر دیں گے. یہ لوگ ہم کو کیا کریں گے؟ قریب کر دیں گے. جیسے انہوں نے کہا ما نعبدہم، سورۃ آل عمران آیا نمبر 39، انہوں نے کیا کہا؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. یہ سب کام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے، جبکہ یہ کام وہ پتھر کے بت نہیں کر سکتے. اسی طرح ایک اور بھی مشرکین عرب کے ایک یہ تھا، اسے کہتے ہیں ازلام. اسے کیا کہتے ہیں؟ ازلام بولے تو یہ ساری باتیں ہم مشرکین عرب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے مشرک کیا کیا کرتے تھے اسی کے تعلق سے. ازلام کے معنی ہیں کہ تیر، فال نکالتے نہیں، ان تیروں پہ لکھا ہوتا کرو نہیں کرو، اور ایک خالی ہوتا. اگر تیر نکالتے کرو تو ٹھیک ہے کرتے، اگر نہ کرو میں نہیں کرتے. اگر خالی ہوتا تو اسے کیا کرتے؟ اور ایک مرتبہ پھر ڈالتے. تو اب ایک صاحب نے مجھے سوال کیا کہ کیا ہم لوگ قرآن ڈال سکتے؟ کیا نہیں تناؤ لب ہے تو ڈال سکتے ہیں؟ نہیں اب لوگ ہم لوگ ڈالتے نا بھائی. تمل میں کیا بولتے ہیں؟ کڑکلی. ایسا چٹی ڈال کے ڈالتے نہیں، تو ایسا ڈال سکتے کیا ادریس بھائی؟ ڈال سکتے ہیں. کوئی بول سکتے ہیں ڈال سکتے. دلیل؟ ماشاء اللہ، بارک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے. ڈال سکتے ہیں. یونس علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے کہ وہاں قرآن اچھے کاموں کے لیے ڈالا گیا، اچھے کاموں کے لیے ڈالا گیا. اور اسی طرح مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے قرآن ڈالا گیا. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا، زکریا علیہ السلام کے نام پہ وہ کیا ہے؟ قرآن نکلا پڑھے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جاتے تو کس بیوی کو ساتھ لے جائیں اس کے لیے بھی کیا کرتے تھے؟ قرآن ڈالتے تھے. جس بیوی کا نام آیا اسے کیا کرتے؟ اپنے ساتھ لے جاتے تھے. ڈال سکتے ہیں. لیکن یہ جو کمیٹی کے لیے جو قرآن ڈالتے ہیں، یہ ہمارے پاس کمیٹی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں اسے؟ نہیں، یہ ہوتا نا، وہ اتنے پیسے بن کے وہ جس کا نام آیا وہ پیسے پورے پیسے لے لیتا، بعد میں یہ لیتے. یہ سب جائز نہیں. چٹ فنڈز ہیں، یہ سب جائز نہیں. اس کے لیے قرآن جائز نہیں ہے. اسی طرح ایک اور صاحب نے سوال کیا کہ کبھی ایک آدمی 10 گھر بناتا، 10 گھر بنا کے گھر کا ریٹ بولتا کہ اتنا ریٹ ہے، لیکن اس 10 گھر کے اس میں اگر آپ کا نام آنا ہے تو اس کے لیے الگ فیس آپ بننا پڑے گا. مطلب 1000 روپے اس میں شامل ہونے کے لیے، اس لاٹری میں شامل ہونے کے لیے، وہ پیسے ریفنڈیبل نہیں ہیں. آپ کا نام آ جائے گا تو آپ گھر کا پرائس کیا کریں گے؟ جمع کریں گے. تو یہ بھی جائز نہیں، اس لیے کہ وہ پیسہ اس کا کیا ہو گیا؟ اس میں ریفنڈیبل نہیں ہے. تو یہ قمار ہو گیا، یہ بھی جوا ہو گیا، اس میں بھی جائز نہیں ہے. تو لاٹری جائز ہے. کہاں جائز ہے؟ یعنی قرآن ڈالنا جائز ہے جن کاموں میں، اچھے کاموں میں جو بتایا گیا اس میں جوے کا یا قمار کا شبہ نہیں ہے تو وہاں جائز ہے. یہی بات بتائے گی. تو وہ لوگ جو کرتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر آتا تو کرتے، اگر نہ آتا تو نہیں کرتے. اسی سے یہ سارے مشرکین مکہ
کی باتیں ہوتی تھی. اسی طرح مشرکین میں ایک اور چیز بھی تھی. عرب کے جو مشرکین تھے بدشگونی، اسے کیا کہتے ہیں؟ بدشگونی. طیارہ کہتے ہیں. اس کی یہ شکل تھی کہ وہاں کوئی چڑیا اگر بیٹھی ہے تو اس چڑیا کو وہ بھگاتے، اڑاتے. اگر رائٹ سائڈ میں اڑ جاتا تو سمجھتے کہ اچھا ہوگا، میں جا رہا ہوں سفر پر. اگر لیفٹ سائڈ میں اڑ جاتا تو بولتے نہیں میرا کام ہوتا نہیں، میں کیا کروں گا، واپس گھر میں آ جاتا. آج بھی ہمارے پاس ہم لوگ اس ملک میں دیکھتے ہیں کہ پہلے شوہر گھر سے باہر نکلتا ہے تو پہلے بیوی نکلے گی، ادھر ادھر دیکھے گی کوئی بیوہ عورت تو نہیں آ رہی، کوئی بلی تو نہیں آ رہی، کچھ نہیں ہو رہا. اس کے بعد وہ بیوی ادھر سامنے سے آئے گی، شوہر ادھر سے جائے گا. اگر کچھ دیکھتا ہے کچھ باہر حالت خراب ہے تو پھر گھر میں جا کے کیا کرے گا، وہ بیٹھ جائے گا. بولا کہ اب میرا نکلنا یہ میرا کیا ہے، یہ شبھ نہیں ہے، اچھا ٹائم نہیں، تو میرے لیے کوئی خطرہ ہے، العیاذ باللہ. تو یہ ایسی بات ہمارے پاس نہیں ہے. اور یہ مشرکین مکہ یا اس زمانے کے جو عرب تھے ان کی یہ چیزیں تھیں. تو یہ تھی بات. اب تک کیا پڑھا ہم نے؟ مشرکین کے اندر جو باتیں تھیں، ان کی جو عادات اور خصلتیں تھیں. تو ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک باقی تھا، لیکن اس دین میں کچھ بدعتیں آ گئی تھی. بدعت کسے کہتے ہیں؟ انوینشنز. نئی چیز بدعت. کچھ چیزیں آ گئی ہیں. جیسے کیا چیزیں آ گئی تھی؟ عرب کے جو خاص کر قریش جو تھے، وہ قریش اپنے آپ کو بہت دین ابراہیم کی کیا کیا چیزیں ان میں تھی؟ بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، حج اور عمرہ کرتے تھے. کب ہوتا ہے سب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ ساری چیزیں ہوتی. کب ہوتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. حج اور عمرہ ہو رہا ہے، طواف ہو رہا ہے، اور عرفات اور مزدلفہ میں بھی لوگ ٹہر رہے ہیں، اور ہدی کے جانوروں کی قربانی بھی ہو رہی ہے. کب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے دین ابراہیمی کی چیزیں موجود ہیں. لیکن قریش نے کچھ نئی چیزیں ایجاد کر لی. نئی چیزیں کیا تھیں؟ وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور کوئی ہمارا ہم مرتبہ نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم لوگ حرم کا جو حدود ہے اس سے باہر نہیں جائیں گے. حدود حرم سے کیا نہیں کرتے تھے وہ لوگ؟ باہر نہیں جاتے تھے. جیسے آج کے زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ جو مشرکوں کے بڑے بڑے پجاری ہیں وہ اپنے مسند پر بیٹھ کر کھائیں گے، نیچے بیٹھ کے نہیں کھائیں گے، کوئی ان سے ہاتھ نہیں ملا سکتا، نچلی ذات کا کوئی آدمی ان کے سامنے آ کر نہیں ٹھہر سکتا، ان کو ہاتھ نہیں دے سکتا، چھو نہیں سکتا. کیوں؟ انہیں احساس ہے کہ ہم کیا ہیں؟ بڑے ہیں. ہم اس کے سر سے پیدا ہوئے، نا بولتے ہیں ہم اس کے سر سے. کس کے سر سے؟ برہما کے سر سے پیدا ہوئے ہیں. میری ساری باتیں مختصر، آپ کو آدھا سمجھنا ہوتا ہے، میں آدھا بولتا ہوں. تو ہم برہما کے سر سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ہمارا مرتبہ کیا ہے؟ بڑا ہے. باقی جو چھتری وہ جو ہیں وہ لوگ ہم سے کیا ہیں؟ کم ہیں. بالکل یہی باتیں اس زمانے میں بھی ان کے ساتھ بھی ہوتی تھی. اور اسی طرح یہ مکے کے جو قریش تھے حدود حرم سے باہر نہیں نکلتے تھے. اور اسی طرح اور بھی چیزیں ان کے پاس یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی باہر سے مکہ آتا تو وہ اپنے کپڑوں میں حج یا طواف نہیں کر سکتا تھا. وہ کیا کرنا؟ مکے کے قریش کے لوگوں کے کپڑے پہن کے طواف کرنا، یا نہیں تو ننگا طواف کرنا. ننگا طواف کرنا. کعبۃ اللہ کا طواف ایسے ہی کیا ہوتا تھا؟ ننگا ہوتا تھا. عورتیں بھی ننگا طواف کرتی تھیں، بس تھوڑا سا کپڑا کیا ہوتا اپنے شرمگاہ پر ڈال لیتی تھی. اور یہ شعر پڑھتی تھی، اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله. وہ کہتی تھی کہ آج کچھ یا کل شرمگاہ کھل جائے گی،
لیکن جو کھل جائے میں اسے دیکھنا حلال نہیں قرار دیتی. لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ان کپڑوں میں طواف اور عمرہ نہیں ہوتا ہے، کپڑے ناپاک ہیں، اور وہاں کے لوگوں کے کپڑے پہنے جائیں یا بالکل ننگے ہو کر طواف کیے جائیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ حج ہوا تو اعلان کرا دیا کہ آج کے بعد کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا، اور مشرک وہاں طواف کعبۃ اللہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے. بہرحال یہ قریش کی عادتیں ہوتی تھی. اور ایک عادت ان کی بدعت یہ بھی تھی کہ حالت احرام میں، جب وہ احرام میں ہوتے تھے تو گھر کے مین گیٹ سے آتے نہیں تھے. احرام کی حالت میں وہ لوگ کیا نہیں کرتے تھے، گھر کے پیچھے سے سوراخ بنا کے وہ سوراخ میں سے گھر میں داخل ہوتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ یہ کیا ہے، عبادت ہے. عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا اور اس ساری چیزوں کو پیش کیا. تو بہرکیف یہ اس زمانے کے لوگوں کی حالتیں تھیں اور اس زمانے کے لوگوں کی بدعتیں تھیں جو اس زمانے میں پائے جاتے تھے. اس کے بعد عرب کے مشرکین کے علاوہ یہودی بھی تھے. یہودی بھی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد یہودی کے کون سے قبیلے مدینے میں تھے؟ اوس، خزرج، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ یہودی بھی تھے. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ وہاں عیسائی بھی تھے. جگہ جگہ سے لوگ وہاں آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے تھے. ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آس پاس کی کیا کیا حالت تھی. تو ہم نے مشرکین عرب کے بارے میں آپ کو بتایا. اب آگے وہ لے جاتے ہیں کہ یہ یہودی کیسے آ گئے، یہودی مدینے کے آس پاس کیسے آئے. تو جب بخت نصر کا زمانہ آیا، بخت نصر نے یہودیوں کو جلا وطن کیا، وہ برباد کر دیے گئے، تہس نہس کر دیے گئے. تو یہودیوں نے ہجرت کر کے فلسطین کو چھوڑ کر حجاز کی سرزمین پر آ گئے. ان میں سے وہ لوگ تھے جو مدینے میں بس گئے تھے. کون تھے؟ بنو قینقاع، بنو نذیر اور وہ. اور ان لوگوں کی عادت ایسی ہے، یہودیوں کی عادت ایسی ہے، وہ جہاں بھی جاتے ہیں باقاعدہ اپنی بستیاں بنا لیتے ہیں اور بالکل اپنے قلعے اور مندریں بنا لیتے ہیں. جیسے یہ یہودی ہیں، یہ جہاں بھی جاتے ہیں ہمارے محلے قبضے کر لیتے ہیں، اپنے بڑے بڑے گھر، اپنی مندریں کیا کرتے ہیں، بنا لیتے ہیں. تو بالکل وہ زمانے کے یہودی بھی ویسے ہی کرتے تھے. اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ یہ لوگ مکے کے جو اوس اور خزرج، جو وہاں کے انصار کے جو قبیلے تھے، یہودیوں کے قبیلے الگ ہیں. یہودی کون کون تھے؟ بنو قینقاع، بنو نذیر، اور اسی طرح وہ لوگ ہیں جو خیبر، تیمہ، وہاں کے آباد تھے. اور اوس اور خزرج جو انصار کے جو قبیلے تھے، ان کو آپس میں لڑاتے تھے. یہودی کیا کرتے تھے؟ ان کو قرضے دے کر آپس میں لڑاتے تھے. ان کو ہتھیار دیتے، قرضے دیتے، اور خود بچ جاتے تھے، ان کو آپس میں لڑاتے تھے. یہودیوں کی عادت تھی. اسی طرح ایک اور چیز جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ اس زمانے میں یہودیوں کے بعد ایک اور مذہب ہمارے ساتھ ہے. وہ کون ہے؟ مشرکین عرب کے بارے میں ہم نے جان لیا، یہودیوں کے بارے میں جان لیا کہ کیسے یہودی وہاں پہنچے. تو یہودیوں کے قبیلے کون سے ہیں؟ اوس، وہ تو انصار کے ہیں. اوس اور خزرج انصار کے ہیں. بنو قینقاع، بنو نذیر، اور بھی قبیلے تھے نا، میں نے نام بتایا تھا. بنو قریظہ. اور یہاں لیکن وہی آپ دیکھیں گے عیسائی لوگ بھی تھے. عیسائی لوگ کیسے پہنچے؟ تو عیسائی لوگوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ایک زمانے میں عیسائیوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ ایک بادشاہ تھا ذو نواس. اس نے عیسائی جو تھے ان کو اس سے پہلے اس نے مذہب جب لوگ قبول کر لیے تو اس نے ان کے لیے آگ کے بڑے بڑے گڑھے کھود کر ان کو اس نے آگ میں ڈالا تھا. اس کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟
سورۃ البروج، ذات الاخدود، گڑھوں والے، اس کا ذکر ہے۔ تو اس کے بعد اس طرح سے کتنی چیزیں ہوئی ہمارے ساتھ، عرب کے مشرکین، یہودی اور عیسائی۔ تو تبھی بھی عیسائی مذہب کے کچھ علماء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے، حضرت ختیجہ نے ان کو لے گئے، کس کو، اب کس کے پاس لے گئے، انہیں اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، وہ بھی عیسائیت کا علم رکھتے تھے۔ لیکن اب اس کے بعد ہمارے پاس ہے، اس کے باوجود کیا یہ لوگ اپنے دین پر قائم تھے؟ کیا دین کی کیا حالت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے؟ تو یہ تھا سب سے پہلے یہودی بالکل ریاکار بن چکے تھے، ان کو دین سے کوئی مطلب نہیں تھا، صرف اپنا پیٹ پالنا وہ چاہتے تھے، دین کا کوئی یہ نہیں تھا۔ اور اب یہ تھا کہ جیسے کہتے ہیں اللہ کے بجائے خود کو انہوں نے اپنا رب بنا لیا تھا، کسی چیز کو حلال کرتے، کسی چیز کو حرام کرتے۔ اور جیسے وہ کہتے ہیں تو یہودیت وہ زمانے میں صرف کس بات کا یہ تھا کہ صرف اپنی شہرت، اپنی دنیا بنانا، جیسے آج کل ہے لوگوں نے عام آدمی کے لیے کئی طرح کی عیدیں بنا دی ہیں۔ ایک آدمی مر جاتا ہے تو زیارت سے شروع ہوتا قصہ، زیارت، اس کے بعد 10واں، اس کے بعد 20واں، اس کے بعد 40واں، اس کے بعد برسی، اس کے بعد وہ فیملی میں اور کوئی مر جاتا، پھر اس کا کیا شروع ہوتا، اس کا پھر زیارہ شروع ہوتا۔ لوگ تو مرتے ہیں، ابھی تو زیادہ ہے، تو کورونا وائرس کا زمانہ ہے، لوگ بہت سارے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ابھی تو لوگ اب ایسی گروپ تیار ہوئے ہیں، ان کو پتہ، وہ لوگ محلے میں گھر آئیڈینٹیفائی کر کس گھر میں آج انتقال ہوا، دوسرے دن پہنچ جائیں گے صبح فجر کے بعد۔ بخشش ہم لوگ کیا کرنے آئے ہیں؟ قرآن بخشنے آئے ہیں۔ بلا قرآن تم پڑھو گے، قرآن آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو ثواب، قرآن آپ پڑھتے ہیں تو کسے ملے گا ثواب؟ آپ کو، اور پیسے بھی آپ ہی کو ملیں گے۔ تو میرے کیف اس زمانے میں یہودیت بس ریاکاری کا ایک سبب بن چکی تھی۔ اس کے بعد عیسائیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے تھی، وہ ایسی عیسائیت تھی جو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ آج بھی آپ کو عیسائیت سمجھ میں آتی ہے؟ جو عیسائیت یہ ہے تو تینوں میں کا کیا بولتے ہیں ادریس بھائی اسے؟ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو اور عربوں کے اور سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ عرب فطرتاً اللہ تعالیٰ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی دل و دماغ میں توحید رکھی تھی، ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو یہ اس زمانے کی دینی حالت تھی۔ تو اس کے بعد ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جاہلی معاشرے، ہمارے پاس ٹائم ہے، ٹائم ہو گیا، تو پھر یہاں سے پڑھنا پڑے گا ہم کو، کہ یہاں سے ہم لوگ انشاءاللہ ہمارے پاس پیج نمبر 17، پیج نمبر 69 اردو کا ہے، اردو کا یہ ہے، تو جس میں اللہ کہ جاہلی معاشرے کی چند جھلکیاں، کہ وہ جاہلی معاشرہ کیا بولیں گے ہم اس کو، تو اس معاشرے میں کیا کیا ہوتا تھا، جیسے ہم لوگ پڑھے ہیں لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، وہاں شادیاں کیسے ہوتی تھی، عورتیں بچے کیسے جنم دیتی تھی، اور نسب کیسے مل جاتا تھا، ایک ایک عورت سے کئی مرد ملتے تھے، اس کے بعد عورت بلاتی تھی ساروں کو۔ تم سب لوگوں کو معلوم نہیں؟ سب لوگ ہاں معلوم، جو ہوا معلوم ہے، زنا، بدکاری۔ اب وہ عورت بولتی یہ بچہ پیدا ہوا نہیں، یہ تمہارا، وہ خاموش کیا کرتا، وہ بچے کو باپ بن کے پال لیتا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ جاہلیت کے زمانے میں جو سوسائٹی تھی وہ کیسی تھی۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔